کے مرض میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اپنے سلامتی کے لیے اور تمام مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز اقرار صلوات خوشبودی محمد والے محمد کے لیے بآواز اقرار صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بھی بآواز اقرار صلوات۔ پروردگار جتنا شکر ادا کیا جائے ہم اس خالق و مالک، اس رازق، اس کریم پروردگار کا اتنا شکر ادا لاتے ہیں جتنا وہ لائق شکر ذات ہے۔ یقیناً ہمارا ایک ایک سانس ہمیں اپنی منزل مقصود کی جانب لیتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک سانس ہماری قبر کی منزل کو ہمیں سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جمعے ہمیں تاکید ہے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے کہ ہو نہ ہو اپنی قبر کو ضرور یاد کرو، اور مومن کی صفات میں سے ہے کہ مومن اپنی قبر کو نہیں بھولتا ہے۔ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، موت نہ مانگو پر اللہ مجھے موت کا ایسے نہ کرے، اللہ مجھے اٹھا لے۔ ہم کہتے ہیں موت کی تمنا مت کرو، لیکن کہا گیا موت سے غافل مت ہو۔ اس کو بھول جاؤ گے سرکش بن جاؤ گے، تمہیں کوئی گناہ نہیں لگے گا، تمہیں کوئی سرکشی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر تم اپنی ساری زندگی کے علم کا نچوڑ یہ حاصل کرو کہ مجھے صرف اور صرف اپنی قبر کی فکر کرنی ہے اور میں نے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہے، ایسے اعمال میں نے بجا لانے ہیں کہ کم از کم میری قبر جو ہے وہ پاک صاف ہو۔ جی آپ سب متفق ہے نا میری ساتھ؟ متفق ہے تو آواز اللہ تک صلوات صلی آج حادثات کی دور ہے، کیا پتا کس کی باری۔ ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ہماری بغل میں ہمارے مرد مومن بیٹھے ہوتے ہیں لیکن انگریز میں وہ ہم میں نہیں ہوتے، ہم میں سپرد خاک کر چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ مدثر مولوی نے فرمایا کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ صبح پہلوان ہوگا اور شام کو اس کی قبر کے اندر آئے گی اس کو، تو یہ وہ زمانہ آ چکا۔ آج انسان گھر سے نکلتا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے۔ ہمارے سامنے ہمارے مسائل ہیں، ہمارے یہاں خود مولانا نیر علی صاحب کی بیٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ماں گھر پہ روٹی بنا کے بیٹھی ہے، بیٹا روٹی کھا کے چلے جاؤ۔ اب ماں اتنی دیر میں آپ نے روٹی بنانی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوگی، میں کیوں آیا؟ وہ گھر سے نکلا ہے 18 سال کا جوان اور واپس سے نہیں پڑا۔ ایک وقت تھا کہ 40 سال تصور ہوتے تھے، 40 سال کا ہوگا تو بیماری لگے گی، پھر 60 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر تک اسے تھا یقین جی لوں گا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج بیماری پیدا ہوتے لگ رہی ہے۔ آج بیماری بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بلڈ پرابلمز ہے، آج طرح طرح کی بیماری ہم میں محفوظ کر چکی ہے۔ تو آج ہمیں اگر یہ سانس چل رہے ہیں تو خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے یہ سانس عطا کی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی قیمت پوچھنی ہے تو آج اس کی قیمت اس سے پوچھو جس کو یہ کرونا بیماری ہوئی ہے اور کس
بستر پہ بیٹھ کے سانس لینا چاہتا ہے، لیکن اس کو آج سلنڈر نہیں مل رہا، گیس نہیں مل رہی ہے، آکسیجن اسے نہیں مل رہی ہے، جہاں پہ پوچھو وہ کہتا ہے ایک ساری جائیداد لے لو، میری جتنی زمینیں وہ لے لو، ایک سلنڈر لے لو، کسی طرح میری سانس چل جائے۔ تو پتہ چلا کہ ایک جو اللہ کی نعمت، جو ہم کے سانس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے پروردگار کا، کہ ہم اس کی بات کی تمام نعمات کا شکریہ ادا کریں۔ تو ہمیں اس کے علاوہ جو دوسری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے وہ محمد والے محمد، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت عظمت عطا کی۔ عزیزان گرامی، انہی محمد والے محمد میں ایک وہ ہستی جن کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی فی الجنہ، اے میری بہن فاطمہ جنت میں میری شفاعت کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام معصوم، جس کو امام معصوم معصومہ کہیں، اس کی کیا شان و عظمت ہوگی، جس کی ولادت یکم القعدہ کو ہم نے منائی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ جب کہا جاتا ہے وما ادراک ما فاطمہ، کہ فاطمہ آپ کی کیا عظمت ہے کہ اس کو درک کیا جا سکے، کوئی آپ کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا، کیونکہ فاطمہ ثانی ہے جن کی زندگی کے امور بھی ہمیں ملتے ہیں کہ باپ بھی معصوم، بھائی بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، بھانجا بھی معصوم، بی بی کی شادی نہیں ہوگی صدر بیٹا صدر ثانی۔ تو باپ کتنا عظیم بات ہے کہ موسیٰ کاظم کہلائے، جو کہ بابل حوائز ہے۔ بھائی کیسا بھائی جو کہ بابل حوائز کہلائے، اور یہ کسی بھی سے کم بیوی نہیں ہے، یہ بھی بابل حوائز بیوی ہے۔ آج تک اگر آپ پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لیں اور آپ کو محمد والے محمد کا آئے نشان ملتا ہے، آج اگر آپ کو عالم دین دکھائی دیتے ہیں یا فیض علم کی برکات جاری و ساری ہے، وہ اسی کریمہ بیوی کے در کی فضیلت ہے۔ انہی کا صدقے سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی ایک ملک ہے جو مدر ایشیا کے نام سے حکومت چلا رہے، یقیناً شاہی و مہربانیوں کی وہاں پہ۔ یہ وہ ہستی ہے جو علم و فضل و تقویٰ اور صبر استقامت میں بچپن سے ہی بہت بلند مقام پہ تھی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ مدینہ میں ایک قافلہ آتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ وقت کے امام ہیں ان سے چند سوالوں میں جواب لیں، اور یہ جلدی میں چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں جواب مل جائے، لیکن اتفاق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ میں نہیں ہوتے، مدینہ سے باہر سفر پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک دن انتظار کرتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں ہمیں تو جواب چاہیے تھے، تو یہ آپ گھر پہ رکھ لیجیے، امام جب تشریف لائے تو تب ہم لے لیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہاں ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جاتے، تو بی بی نے کہا پہلو اپنے سوالوں کے جواب لیتے جانا۔ ظاہر سی نہیں بی بی کا 8 سال، اب انہوں نے جواب لیے، واپس جا رہے ہیں، رستے میں پہنچتے ہیں کہ ان کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ
والسلام سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہم آپ کی شوق زیارت لے کے آ کے گھر گئے تھے, ہمارے کچھ سوالات تھے, ہمیں جلد از جلد ان کے جواب چاہیے تھے, لیکن آپ موجود نہ تھے. مولانا پھر کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی نے ہمیں سوالوں کے جواب دے دیے. جب کہا نا آپ کی بیٹی نے دے دیے تو بولے گا لاؤ میں بھی تو دیکھوں میری بیٹی نے کیا جواب دیے ہیں. تو جیسے ہی مولا نے اس سوالوں کے جوابوں کو دیکھا یوں چھوڑا اور کہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا. اے میری بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو, اے میری بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو, اے میری بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو. اس سے اور بہتر جواب کیا ہو سکتا؟ عزیزہ میرا یہی بچپن کا ہے جس کی تربیت امام علی رضا علیہ السلام نے خود فرمائی ہو. اور ہمیں روایات میں ملتا ہے بہت سے علم رجال کے علماء کرام نے یہ تحریر کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی دور حکومت میں یا دور امامت کے اندر جناب معصومہ قوم سے بڑھ کر کوئی اور عالم فاضل نہیں تھا, چاہے امام کی اپنی اولاد میں سے. پھر عظمت کیوں نہ ہو کہ جس کی زیارت کو امام معصوم کہتے ہیں کہ من زارا فاطمہ تو فقط زارانی, کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری بہن فاطمہ کی زیارت شہر قم میں کی گویا اس نے میری زیارت کی. عزیزان گرامی کریمۃ اہل بیت کا تعلق سارے محمد والے محمد سبھی کریم ہے نا. سب سے پہلے اگر اجازت دے تو میں کریم کی تعریف بیان کروں. کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا, ان سے مانگنا نہیں پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب زیادہ سخی تھے کہ حاتم طائی زیادہ سخی؟ آج حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں. کوئی سخاوت کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا حاتم طائی بنا دیتا, لوگوں کی سنت دیتی اتنی سخاوت ہے. تو مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تیرا سوال غلط ہے. یقیناً حاتم طائی سخی تھا, اس کے گھر کے 40 دروازے تھے, سائل مانگنے والا ایک دروازے سے آتا تھا تو حاتم طائی اس کو عطا کرتا تھا, دوسرے دروازے سے آتا تھا حاتم طائی اس کو عطا کرتا تھا, تیسرے سے, پانچویں سے, 10ویں سے, 20ویں سے, حتیٰ کہ وہی شاید جو پہلے دروازے سے آیا تھا چلتا 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 40ویں دروازے تک پہنچ بھی جائے اور وہاں سے پھر آگے ہاتھ پھیلانے حاتم طائی انکار نہیں کرتا تھا, حاتم طائی اس کو عطا کرتا تھا. لیکن تو میرا باپ سخی نہیں ہے, کریم ہے. حاتم طائی سخی اس لیے کہ 40 دروازوں میں آنے کی فقیر کو نوبت آتی تھی. میرا بابا سخی اتنا تھا ایک دفعہ عطا کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں جنتیں نصیب کرتا دیتا. دل مانگے عطا ہے. پھر یہ ہفتہ کرامت ہے جو کہ ایک اصطلاح استعمال کی کیونکہ یہ بیوی معصومہ کو کیونکہ کریمہ اہل بیت ہیں. یکم ذوالحج کی ولادت اور 10 ذوالقعدہ یکم ذوالقعدہ جناب معصومہ کو سلام اللہ علیہ کی ولادت اور 10 ذوالقعدہ باب الحوائج مولا علی ابن موسیٰ رضا کی ولادت کا دن ہے. تو اس 10 دن کے عرصے کو عشرہ کرامت کے نام سے منسوب کیا. عجیب
کریم محمد وآل محمد ہے کہ ان کی کرامت اگر دیکھی جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ عزیزان جان، ہم جو کسی کو کوئی احسان کریں یا کسی کا بھلا کریں یا کسی کو کچھ دیں تو تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جتنا مرتبہ شکریہ تو ادا کریں، کچھ اور ادا کرے نہ کرے۔ جی اخلاقیات تو یہ وہ کریم ہے جو کسی کا دیا رکھتے نہیں ہے۔ کوئی ان کے جوتے سیدھا کرے تو مانگے کہ بھیڑ لگے تو سمانے کو کہتے جاؤ اے میرے جوتے سیدھی کرنے والے، یہ تیری اجرت ہے، میں نے اپنی ماں زہرا کے صدقے میں تجھے یہ سب کچھ عطا کرنے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت ہماری مدد کرتے ہیں جب سب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے۔ عزیزان گرامی، آپ دنیا میں ان کی قبور کی زیارت کریں، مشرق تشریف لے جائیں، تم تشریف لے جائیں، کربلا، نجف، عدن، سامرا، شام سے تشریف لے جائیں، آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ کی زندگی کی قیمتی وقت میں سے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کیا آپ نے زیارت کے آگے اور وقت ختم ہو گیا؟ کیا وہ زری کو چوم لیا، زری کو سلام کر لیا؟ کافی نہ، آپ نے ان کی ہے اس وقت زیارت جو قبر کے اندر۔ تو یہ وہ ہے جو کسی کا رکھتے نہیں۔ آپ کے حکیم حائری مؤسسے سے حروف مقدسہ بہت بڑے مشکل ہیں جنہوں نے قوم کے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اپنے ہم اکثر ایک عالم دین جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس لیے رات کو نہیں سو سکتے کہ کہتے ہیں جب میں بستر پہ سونے لگتا ہوں تو درخت کے پتے مجھے جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو درخت کے پتے تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور مجھے سوتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اے آپ کے خدا ایک خدا کی مخلوق تسبیح کر رہی ہے اور تم نرم بستر پہ سو رہا۔ کہتے ہیں ہم لوگ ساتھی تھے، ہم نے کہا جو اس دنیا سے گیا آج تک اس نے آگے کی خبر ہمیں نہیں دی ہے۔ چلو ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہم میں سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا وہ قبر کے حالات سے آگے ہمیں آگاہ کرے گا۔ اب تو حائری جو ہے ان کی وحدت ہو جاتی ہے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے کہ ان کو حالت خواب میں ملتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ حائری اتنے دن لگاتی ہے تمہیں؟ کیونکہ وہ وعدہ وفا کرنے آیا ہوں جو تجھ سے کیا تھا۔ ہاں کیا ہوا قبر میں؟ فرمایا جیسے ہی قبر کے پاس مجھے لے کے جانے لگے تو پہلے میرے عزیز و قارب نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے جنازے پہ جن کو مجھے 100% یقین تھا، 100% یقین تھا کہ آئیں گے، ان میں سے کوئی تو میرے زندگی نہ آیا۔ جن کا یقین تھا کہ قبر تک تو کم از کم چھوڑنے آئے، جنازہ پڑھ کے چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب قبر میں میں اتارا تو میرے اپنوں نے بھی مجھے چھوڑ کے جانا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، تعویذ قبر کو بند کر دیا، قبر کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ مجھے قبر کے اندھیرے سے ابھی خوف آنے شروع ہی ہوا تھا، تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ قبر کے اندر ایک نورانی شخصیات جو ہے، بہت سی نورانی شخصیات میری قبر کے اندر آئی۔ میری قبر جو ہے وہ معطر ہو گئی، ایسی ایسی خوشبوئیں مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبوئیں نہیں سونگی تھی۔ اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرا وہ خوف قبر جو تھا، وہ تنہائی کا خوف، وہ حالت وحشت کا خوف، وہ قبر کے اندھیرے کا خوف، وہ جاتا رہا۔ اب میری توجہ ایک نورانی شخصیات کی طرف ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ کافی دیر تک یہ میرے پاس کھڑے رہے، لیکن ایک ایک کر کے جاتے رہے، ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ آخر میں ایک نور کی نورانی شخصیت جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی رہی۔ تو اب جب میں نے دیکھا، جب میرے اپنے مجھے اس
حالت میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی میرا اپنا نہیں رہا۔ یہ حالت تنہائی میں جب یہ شخصیات میری ساتھی بنی تھی، لیکن سب چلی گئی، لیکن میری تنہائی میں، میری اس مشکل کی گھڑی میں یہ کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، میرے ساتھ نبھانے والا ہے؟ کہتے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اب میرے میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے بہت ہمت کر کے پوچھ لیا، اور شخصیت تو کون ہے جو میرے پاس کھڑی ہوئی، میرے کی اولاد نہیں کھڑی ہوئی، میرے آباد میرے دوست آباد نہیں کھڑے ہوئے، تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں تیرا امام علی رضا۔ بولا آپ نے یہ کرم کیا، آپ نے یہ قبر، کہتے ہم کسی کا رکھتے نہیں۔ اے حاجی تو نے زندگی میں میری قبر کی 70 دفعہ زیارت کی ہے، ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہے۔ ابھی پہلی دفعہ میں آیا ہوں، 69 دفعہ تیری قبر میں ابھی میرا آنا باقی ہے۔ عظمت حضرت معصومہ کہ جس نے قبر حضرت معصومہ سلام اللہ کی قبر میں زیارت کی، امام تقی جواد کہتے ہیں وجبت علیہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے آج تک میں کر چکا ہوں، آج تک ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی پروردگار ہمیں جنت عطا فرما، ہم نے ہمیشہ یہی دعا کی ہے اے پروردگار جنت میں ہمارے درجات کو بلند فرما۔ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے بھی ہمیشہ یہ دعا کی، انہیں اعلیٰ علین میں قرار دے۔ عزیزان گرامی، جو ولایت امیر المومنین کا قائل ہے جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اس جنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں جہاں پہ محمد والے محمد کا جواب نصیب نہ ہو۔ اس درجات کو بلند کرنے کے لیے جناب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری کریمہ بہن، اے میری معصومہ بہن، میری جنت میں میری شفاعت فرمانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ شان من الشان، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ کی عظمت ہے، وہ عظمت جو آپ کو الہی کی قریب کر دیتی ہے، اللہ کے عظمت کے قریب کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا ذکر کریں وہ ناکافی ہے، جتنی عظمت بیان کریں یقیناً بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج کل ہم پہ ایک چیز مسلط کی جا رہی ہے جس کی طرف توجہ دلانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری آنے والی پیڑھی کے لیے جو حکومت وقت کام کر رہی ہے، جنائے ظاہرت تو بہت اچھا ہے کہ یکساں تعلیمی نظام، کہ پورے جتنے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ہر سکول کے اندر ایک جیسا تعلیمی نظام جو ہے وہ پڑھایا جائے گا، بہت اچھی چیز ہے کہ معیار کو ختم کر دیا گیا، لیکن جب اس کو چیک کیا گیا تو ہمیں بہت افسوس ہوا کہ اس کے اندر ناصریت کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو یہ دوبارہ کریں گے کہ جنگ بدر کے بتائی جا رہی ہے تو مولانا المومنین کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بدر بتائی احد بتائی جا رہی ہے تو مولا علی علیہ السلام کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، جبکہ خندق کے اندر جہاں پہ صرف اور صرف ایک ضرب علی عبادت سبلین سے افضل قرار پائی اور اس کے اندر مولا علی المومنین علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ہاں خیبر کیونکہ علی کے بغیر فتح نہیں ہو سکا، اتنا چھوٹا سا پیرا انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا مولا امیر کے حوالے سے دے دیا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم چاہے جتنا اپنی اولادوں کو یہ جنگیں سنا کے مولا امیر کے فضائل سنا کے ان کو یہ یاد دہانی کروائیں گے، لیکن انہوں نے کہنا ہے ہم نے تو کتاب میں یہ پڑھا تھا، کل کو ہم ثابت کرتے پھیل گئے۔ عزیزان گرامی، آج 2022 2025 میں آپ اپنی اولاد کی طرف دیکھیے گا
اس کی تعلیم کی طرف دیکھیے گا. یقیناً میں میرا کام متوجہ کرانا تھا، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. ہم اپنا کام کر چکے، اپنی سفارشات ہم مرتب تک پہنچا چکے. آپ نے آواز بلند کرنی ہے کہ اس تعصبیت کو جو فروغ دیا جا رہا ہے اس سے ان کو باز رہے، تاکہ جو ہے اگر لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر کچھ شامل بھی کرنا چاہتے ہیں تو مشترکات کو لے کے آگے بڑھے، تاکہ اتحاد کی اور امن کی فضا قائم ہو، نہ کہ ایک دوسرے کی گربان کر ہم پکڑے. ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کی طرف ہم نے مل کے کرنا ہے. پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہماری عبادت کو مقبول فرمائے.